بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میڈیا نے تو اپنی مقبولیت اور وسعت کے اعتبار سے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس میڈیا پر ہر طرح کا کنٹینٹ یعنی مواد پیش کیا جا رہا ہے، اور لوگ گھر بیٹھے اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی ضرورت اور مزاج کے مطابق کنٹینٹ سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں اور مستفید بھی۔ اس میڈیا پر اسلام اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی ہر طرح کا مواد پیش کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف اسلامی اسکالر اور علماء کے بیانات شامل ہیں، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی سوشل میڈیا کے اردو دان طبقے کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ اور تعلیمات کو ایک بالکل نئے، اچھوتے اور منفرد انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بفضلہ تعالی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آپ کی سیرت اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور جو تعلیمات آپ نے پیش فرمائی، انہیں منظوم صورت میں یعنی شعروں کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری یہ کاوش مشروب کہن در جام نو کا مصداق بنے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیز نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی آپ کے نور اقدس کی تخلیق سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وصال تک کے تمام ادوار، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کا حد المقدور، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بیان کا کوئی حق تو ادا نہیں کر سکتا، حد المقدور اس کا احاطہ کرتے ہوئے 3 ضخیم جلدوں پر مشتمل 60,000 اشعار کی صورت میں اپنی کاوش پیش کی ہے۔ اور ہماری اس کاوش کو الحمدللہ بہت پذیرائی حاصل ہوئی، اور اس کی پہلی 2 جلدوں کی تقریب رونمائی آج سے کوئی 10-15 سال پہلے برٹش پارلیمنٹ کے ہاؤس آف لارڈ میں منعقد ہوئی تھی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس منفرد اور اچھوتی کاوش کو، جو الحمدللہ ایک تاریخی کاوش ہے، سوشل میڈیا کے اردو دان طبقہ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے جاوید القادری اسپیشل اور سیرت النبی منظوم۔ تو آپ سیرت النبی منظوم یا جاوید القادری اسپیشل کے حوالے سے یوٹیوب میں ہمیں سرچ کر سکتے ہیں اور اپنے ذوق کی تسکین کا سامان کر سکیں گے۔ ہم انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی تعلیمات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ایک نور ہے، ایک خوشبو ہے۔ ہم سب مل کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس خوشبو کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اس نور کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے، اور دہر میں عشق محمد سے اجالا کر کیا مصداق انشاءاللہ بنتے ہوئے اس خوشبو کو چہاردانگ عالم میں پھیلائیں گے اور پیش کریں گے۔ تو اب
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مناجات جو اس عاجز نے لکھی تھی پہلے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں۔ تو ایک مناجات ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے حضور۔ مجھ کو اپنا خیال دے مولا، اپنا ہی کیل و کال دے مولا، کوئے دل سے ہو ہجر کی ہجرت، مجھ کو ایسا وصال دے مولا، جو مبرہ ہو بار عصیاں سے، جو مبرہ ہو بار عصیاں سے، مجھ کو تو ایسا حال دے مولا۔ اور شعر قابل توجہ ہے، اس دور میں جب یہ لکھا گیا تھا کہ وسوسوں کے جلستے صحرا میں، وسوسوں کے جلستے صحرا میں گر گیا ہوں نکال دے مولا، اور مال و زر اور حب دنیا کا دل سے کانٹا نکال دے مولا، جو بنے آخرت کا سرمایہ، جو بنے آخرت کا سرمایہ، کوئی ایسا کمال دے مولا۔ اور آخری شعر ہے کہ جس کا ٹھہرے جواب خود تو ہی، جس کا ٹھہرے جواب خود تو ہی، مجھ کو ایسا سوال دے مولا، مجھ کو اپنا خیال دے مولا، اپنا ہی کیل و کال دے مولا۔ تو اب ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو انشاءاللہ سلسلہ وار جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک کے تمام ادوار کا الحمدللہ ہم نے احاطہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری تمام گفتگو قرآن، حدیث اور سیرت کی مستند کتابوں کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے ہم نور محمدی کا ظہور اور مختلف ادوار میں اس کی جلوہ سامانیوں کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ ذات باری تھی مصداق کنز نہاں، ذات باری تھی مصداق کنز نہاں، اس نے چاہا رہوں کب تلک بے نشاں، کوئی پہچانے مجھ کو بھی آخر بھلا، اپنے جلووں میں کب تک رہوں میں چھپا۔ اہل علم سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے آغاز جہاں سے کیا ہے یہ ایک حدیث قدسی ہے بہت مشہور، جس میں رب العزت نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس رب تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق ہے، اور یہ بھی احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ وہی چیز ان پہلے دو اشعار میں پیش کی گئی ہے، اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس لیے اپنی پہچان کو جانے جاں، تو رب تعالیٰ نے چونکہ اپنی پہچان کروانا تھی تو کیسے کروانی تھی کہ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس اپنے نور کے پرتو سے پیدا کیا، اس لیے اپنی پہچان کو جانے جاں، اور اسرار قدرت کو کرنے آیاں، علم و قدرت کی ایک منفرد شان سے، اپنے انوار وحدت کے فیضان سے اس نے نور محمد کو پیدا کیا، اول اول یہی نقش خلقت ہوا، پھر مشیت سے اس کی یہ نور مبین، پرتوے نور باری تھا جو بالیقین، جس جگہ اس نے چاہا وہ ٹھہرا رہا، نور ہی نور کا اس پہ پہرا رہا۔ ایک نکتہ مگر ہے عیاں دوستو، اب ایک نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک نکتہ مگر ہے عیاں دوستو، اس کو رکھنا صدا حرز جاں دوستو، ایک ذات خدا ثانی خیل الورا، دو ہی تھے اور نہ تھا کوئی بھی تیسرا۔
تو ایک ذات رب تعالیٰ کی تھی اور دوسری ذات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا۔ اس وقت اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ کائنات تھی، نہ ارض و سماوات تھے، نہ عالم خلق تھا، نہ عالم امر تھا، صرف خالق اور اس کی اولی مخلوق یعنی نور محمدی تھے۔ محب دونوں اور دونوں تھے محبوب بھی، تھے محب اور دونوں تھے محبوب بھی، اور دونوں کی تھی شان کیا خوب ہی، دونوں ناظر تھے دونوں ہی منظور تھے، دوئی سے ماورا غیر سے دور تھے۔ ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، اور منظور کہتے ہیں جسے دیکھا جا رہا ہے۔ تو رب کی ذات ناظر بھی تھی اور منظور بھی تھی۔ اسی طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک وہ ناظر بھی تھا اور منظور بھی تھا، کیونکہ اس وقت صرف دو ہی تو ہستیاں تھیں، دونوں ناظر تھے دونوں ہی منظور تھے، دوئی سے ماورا غیر سے دور تھے، ایک رب کریم ان میں اور دوسرا اس کا مربوب و منظور و محبوب تھا۔ اب آگے دیکھیے، تھی مشیت پہ رب کی نہ قدغن کوئی، تھی مشیت پہ رب کی نہ قدغن کوئی، تھی رکاوٹ کوئی اور نہ بندھن کوئی، رکھ کے محبوب کو عالم نور میں ایک دنیا محجوب و مستور میں، دست قدرت سے رب نے سجایا اسے۔ اب دیکھیے دو ہستیاں ہیں، دست قدرت سے رب نے سجایا اسے، اپنے جلووں کا مسکن بنایا اسے، اپنی شانوں کا مظہر بنایا عتم، زی وجاہت کیا دے کے جاہو حشم، علم و عرفاں کے سارے خزانے دیے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جو کچھ دیا بعد میں بھی عطا کیا، لیکن جب صرف خالق تھا اور نور محمدی تھا تو رب تعالیٰ نے نور محمدی کو کیا کچھ عطا کیا، اسے کس طرح سنوارا، کس طرح زینت دی، یہ رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ ہم نے اپنے لفظوں میں اس چیز کو بیان کیا کہ علم و عرفاں کے سارے خزانے دیے، کاملیت کے در اس پہ سب واقعے، فیض ذات و صفات و کمالات سے، فیض ذات و صفات و کمالات سے، ماورائے تصور عنایات سے، نور محبوب کو یوں مزین کیا جیسے چاہا بنایا جو چاہا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نور محبوب کو یوں مزین کیا جیسے چاہا بنایا جو چاہا دیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی، حسن کی جس سے آگے نہ حد تھی کوئی۔ تو اس طرح عالم نور میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نوازا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عنایات اور نوازشات کی بارشیں فرمائیں، فیض ذات و صفات و کمالات سے، اپنی ذات کا فیض بھی دیا، اپنی صفات کا بھی دیا، اپنے کمالات کا بھی دیا، اور ماورائے تصور عنایات سے نور محبوب کو یوں مزین کیا جیسے چاہا بنایا جو چاہا دیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی، حسن کی جس سے آگے نہ حد تھی کوئی۔ آج کا بیان ہم یہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اسی کو سلسلہ وار آگے لے کر چلیں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم خلق اور عالم امر کی تخلیق رب العزت نے کس طرح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔